السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، ان کا امتحان لیتا ہے، طرح طرح کی نعمتوں سے اسے مالا مال کرتا ہے، کاروبار وسیع ہو جاتا ہے، اس کے لیے دولت کے انبار لگ جاتے ہیں، دنیاوی مال و اسباب اس کے لیے جمع ہو جاتا ہے، اسے منصب ملتا ہے، عہدہ ملتا ہے، اقتدار ملتا ہے، اسے شان و شوکت ملتی ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کا گھر بنتا ہے، تو اس شخص کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میرے رب نے مجھے جو عزت اور دولت دی ہے میں اس کا مستحق تھا، اور اگر میں اس لائق نہ ہوتا تو مجھے کیوں نوازا جاتا؟ یعنی میرا رب، میرا اللہ مجھ سے راضی ہے۔ حالانکہ یہ اس انسان کا امتحان ہوتا ہے، اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو اللہ یوں بھی آزماتا ہے کہ ان کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، ان کو محدود رزق دے کر انہیں آزمائش میں ڈالتا ہے، تو پھر انسان چیخ پڑتا ہے اور شکوہ کرتا ہے کہ اللہ نے تو ہمیں ذلیل کر دیا۔ پھر بیماری آ جائے یا کوئی اور مشکل وقت پڑ جائے تو انسان کہتا ہے کہ اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کسی شخص کو دولت اور عزت کا دیا جانا اللہ کی رضا کی دلیل ہرگز نہیں ہے، اور کسی شخص کو غربت کے امتحان میں ڈالنا اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے۔ ایک روایت کے مطابق مکے سے لے کر طائف تک 70 ایسے نبیوں کی قبریں ہیں جن کی وفات بھوک کی وجہ سے ہوئی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دونوں جہانوں کے سردار تھے، وہ اکثر فاقہ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر بھی کبھی چولہا جلتا اور اکثر وہ پانی پی کر گزارا کیا کرتے تھے۔ سورہ کا ترجمہ ہے، بے شک تمہارا پروردگار جس کی روزی چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے اور جس کی روزی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے اور وہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ یہاں پر ایک کہانی شیئر کر رہی ہوں، جنہوں نے سنائی ہے انہی کی زبانی سنیں۔ جب ابا کی تنخواہ کے 350 روپے پورے خرچ ہو جاتے تب اماں ہمارا پسندیدہ پکوان تیار کرتی۔ ترکیب یہ تھی کہ سوکھی روٹیوں کے ٹکڑے کپڑے کے پرانے تھیلے میں جمع ہوتے رہتے اور مہینے کے آخری دنوں میں ان ٹکڑوں کی قسمت کھلتی، پانی میں بھگو کر نرم کر کے ان کے ساتھ 1-2 مٹھی بچی ہوئی دالیں سالے کے ساتھ دیگچی میں ڈال کر پکنے چھوڑ دیا جاتا، حتیٰ کہ مزیدار حلیم سا بن جاتا، اور ہم سب بچے وہ حلیم انگلیاں چاٹ کر ختم کر جاتے۔ اماں کے لیے صرف دیگچی کی تہ میں لگے کچھ ٹکڑے ہی بچتے۔ اماں کا کہنا تھا کہ کھرچن کا مزہ تم لوگ کیا جانو، اور اماں ایسی سکھڑ تھی کہ ایک دن گوبھی پکتی اور اگلے دن اسی گوبھی کے پتوں اور ڈنٹھلوں کی سبزی بنتی، اور یہ کہنا مشکل ہو جاتا کہ گوبھی زیادہ مزے کی تھی یا اس کی ڈنٹھلوں کی سبزی۔ عید کے موقع پر محلے بھر کے بچے غفور درزی سے کپڑے سلواتے، ہم ضد کرتے تو اماں کہتی وہ تو مجبوری میں سلواتے ہیں کیونکہ ان کے گھروں میں کسی کو سینہ پرونا نہیں آتا۔ میں تو اپنے شہزادے شہزادیوں کے لیے ہاتھ سے کپڑے سیوں گی۔ جمعۃ الوداع کے مبارک دن پل لٹھے اور پھولدار چھینٹ کے 2 آدھے تھان جانے کہاں سے خرید کر گھر لاتے۔ لٹھے کی تھان میں سے ابا اور 3 لڑکوں کے اور چھینٹ کے تھانوں میں سے 2 لڑکیوں اور اماں کے جوڑے کرتے، اور پھر اماں ہم سب کو سلانے کے بعد سحری تک آپ سلائی مشین پر سب کے جوڑے سیتی۔ ہم بہن بھائی جب ذرا سیانے ہوئے تو ہمیں عجیب سا لگنے لگا کہ محلے کے باقی بچے بچیاں تو نئے رنگوں کے الگ الگ چمکیلے سے کپڑے پہنتے ہیں، مگر ہمارے گھر میں سب ایک ہی طرح کے کپڑے پہنتے ہیں۔ مگر اماں کے اس جواب سے ہم مطمئن ہو جاتے کہ ایک سے کپڑے پہننے سے کنبے میں محبت قائم رہتی ہے، اور پھر ایسے چٹک مٹک کپڑے بنانے کا آخر کیا فائدہ جنہیں تم عید کے بعد استعمال ہی نہ کر سکو۔ چھوٹی عید یوں بھی واحد تہوار تھا جس پر سب بچوں کو ابا 1 روپے کا چاند تارے والا بڑا سکہ دیتے تھے۔ اس کے انتظار اور خرچ کرنے کے منصوبہ بندی میں چاند رات آنکھوں میں ہی کٹ جاتی۔ بقرعید پر سب کے ہاں قربانی ہوتی سوائے ہمارے، مگر یہاں بھی اماں کی منطق دل کو لگتی کہ جو لوگ کسی وجہ سے دنیا میں قربانی نہیں کر سکتے ان کے بکرے اللہ میاں اوپر جمع کرتا رہتا ہے۔ جب ہم اوپر جائیں گے تو ایک ساتھ سب جانور قربان کریں گے انشاءاللہ۔
ایک دفعہ گڑیا نے پوچھا کہ اماں کیا ہم جلدی اوپر نہیں جا سکتے؟ ہر سوال پہ مطمئن کر دینے والی اماں چپ سی ہو گئیں اور ہمیں صحن میں چھوڑ کر اکلوتے کمرے میں چلی گئیں۔ ہم بچوں نے پہلی بار کمرے سے سسکیوں کی آوازیں سنی، مگر جھانکنے کی ہمت نہ ہوئی۔ سمجھ میں نہیں آیا آخر گڑیا کی بات پر رونے کی کیا بات تھی۔ کوئی 6-7 ماہ بعد ایک دن اماں باورچی خانے میں کام کرتے کرتے گر پڑی۔ ابا نوکری پر تھے اور ہم سب اسکول۔ گھر آ کر پتا چلا کہ آپا نصیباً اماں کی چیخ سن کر دوڑی دوڑی آئیں اور پھر گلی کے نکڑ پہ بیٹھنے والے ڈاکٹر محسن کو بلا لائیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا اماں کا دل اچانک ساتھ چھوڑ گیا ہے۔ تدفین کے بعد ایک روز گڑیا نے میرا بازو زور سے پکڑ لیا اور یہ کہتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی کہ خود تو اوپر جا کر اگلی عید پر اکیلے اکیلے بکرے کاٹیں گی اور ہمیں یہیں چھوڑ۔ یہ کہانی بڑی دردناک ہے۔ بس اتنا ہی کہوں گی کہ اللہ ہمیں ہم سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے اور جو نعمتیں اس نے ہمیں دی ہیں اس کا تو ہم شکر ہی ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ہمیں پیار کرنے والے رشتے دیے، وہ ہمیں رات کو سلاتا ہے، دن کو جگاتا ہے، ہم سانس لے سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ غرض یہ کہ لاتعداد نعمتیں ہیں جن کا اگر شکر کرنا شروع کریں تو ناشکری اور گلہ کرنے کا وقت ہی نہ ملے۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ اپنے محدود وسائل میں زندگی کو خوبصورت بنائے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔